دیوان سنائی. آج صدر محفل جو ہے بہت کشادہ دل قسم کا صدر محفل ہے. مجمع کم ہے. شکر ہے بھیڑ نہیں گا. آپ حضرات نے پڑھ لیا؟ نہیں ابھی تو شروع کیا ہے. اور لیڈیز بس برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. رحمت تیری ہیں غیار کے کاشا. جی حضرت، آج میں ایک ایسے شاعر کا کلام پیش کرنا چاہوں گا جو اردو شاعری کے معتبر شعراء میں شمار ہوتا ہے. ان کے یہاں قدیم شاعری کی خوشبو بھی ہے اور جدید احساس کی ترجمانی بھی. بہت خوبصورت الفاظ اور بہت خوبصورت لہجے میں اپنے جذبات کی ادائیگی کرتے ہیں. تقریباً پارٹیشن کے دوران نام ان کا ہے جسونت رائے شرما، المتخلص نقش لائن فیصل آباد. جناب پارٹیشن کے دوران وہ تشریف لائے ہندوستان، لکھنؤ میں مقیم رہے، پھر وہ بامبے آئے تلاش معاش میں، اور وہاں انہوں کا 1952 میں پہلا اتفاق ہوا. فلموں میں ان کی اوپننگ ہوئی. تو انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 200 فلموں میں نغمے لکھے. اچھا. 200. اور لیکن کبھی بھی انہوں نے مینا مینا ڈکا نہیں لکھا. نہ یہ لکھا میرا من ڈولے میرا ٹن ڈولے، کبھی نہیں لکھا. معیاری چیزیں لکھی. ان میں چند چیزیں میں آپ کو سنانا چاہوں گا. فلموں کی محفل میں تو ہم کون بھول سکتا ہے ہم میں سے رسم الفت کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے. کیا خوبصورت شعر ہے. رسم الفت کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے، اور ہر طرف آگ ہے دامن کو بچائیں تو بچائیں. دل کی راہوں میں جو اٹھاتے ہیں دنیا والے، دل کی راہوں میں جو اٹھاتے ہیں دنیا والے، کوئی کہہ دے کہ وہ دیوار گرائیں تو گرائیں کیسے. واہ واہ واہ. یہ فلمی کہانی ہے. یہ فلمی کہانی. درد میں ڈوبے ہوئے نغمے ہزاروں ہیں مگر سادہ دل ٹوٹ گیا تو سنایا کیسے. کتنا خوبصورت شعر ہے. بوجھ ہوتا جو غموں کا تو اٹھا بھی لیتے. بوجھ ہوتا جو غموں کا تو اٹھا بھی لیتے. زندگی بوجھ بنی تو اٹھائیں. واہ واہ. اور ایک ان کی بہت خوبصورت غزل تھی، پیاس اتنی ہے میری روح کی گہرائی میں، پیاس اتنی ہے میری روح کی گہرائی میں، اشک گرتا ہے تو دامن کو جلا دیتا ہے. اشک گرتا ہے تو دامن کو جلا دیتا ہے. اور وقت ہی درد کے کانٹوں میں سلائے دل کو، وقت ہی درد کے کانٹوں میں سلائے دل کو، وقت ہی درد کا احساس مٹا دیتا ہے. بہت اچھے. وقت ہی درد کا احساس، وقت ہی درد کا احساس مٹا دیتا ہے. اتنے اچھے شعر ہیں، فلمی نہیں لگ رہے. یہ بالکل یقین نہیں آ رہا کہ کسی فلمی نغمہ کا. جو غزل میں سنانا چاہتا ہوں وہ اصلی ہے. یہ سنیے غزل. کہتے ہیں کوئی جھنکار ہے نغمہ ہے صدا ہے کیا ہے. کوئی نغمہ ہے، کوئی جھنکار ہے نغمہ ہے صدا ہے کیا ہے. تو کرن ہے کہ کلی ہے کہ صبا ہے کیا. ارے واہ 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 واہ. بہت اچھے، بہت اچھے. میں نے کہا تھا کہ اس کی شاعری میں ایک تو پرانی شاعری کی بہت خوشبو بالکل ہے بالکل اور نغمگی ہے. بالکل روانی ہے اور نغمگی بالکل ہے. کوئی جھنکار ہے نغمہ ہے صدا ہے کیا ہے. تو کرن ہے کہ کلی ہے کہ صبا ہے کیا ہے. کیا ہے. تیری آنکھوں میں کئی رنگ جھلکتے دیکھے، تیری آنکھوں میں کئی رنگ کئی رنگ جھلکتے دیکھے. سادگی ہے کہ جھجک ہے کہ آیا ہے.
ओए, क्या है क्या है क्या वाह 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 बहुत अच्छे तेरी आंखों में कई रंग झलकते देखे, सादगी है कि झिझक है कि आया क्या है, है क्या है? रूह की प्यास बुझा देती है तेरी कुर्बत, अरे वाह रूह की प्यास बुझा दी है तेरी कुर्बत ने, तो कोई झील है, झरना है, घटा है, क्या क्या है है? ओ, वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मुकर्रर रूह की प्यास बुझा दी है तेरी कुर्बत ने, तो कोई झील है, झरना है, घटा है, क्या है क्या है? क्या खूबसूरत मरात नजीर नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या वाह 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 बहुत ही अच्छा वाह क्या खूबसूरत है क्या ग्रुप्स बनाए इन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत अल्फाज खूबसूरत कितना पिरोए, देखिए बहुत अच्छा ये बहुत खूबसूरती से अल्फाज, बहुत अच्छे ग्रुप्स बना बहुत सुभान अच्छा अल्लाह, मैं तो फरेफ्ता हो गया। सुभान अल्लाह, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत से मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है? होश में ला के मेरे होश उड़ाने वाले, ओए, आहा। ओए। वाह 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 हाँ बहुत अच्छे तरकीब देखिए, हाँ होश में ला के मेरे होश उड़ाने वाले, ये तेरा नाज है, शोखी है, अदा है, क्या 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 है? अरे वाह, वाह वाह, बहुत वाह, अच्छे वाह, बहुत वाह। अच्छे बहुत अच्छी शायरी है। मुकर्रर मुकर्रर हाँ? क्या कहने था होश में ला के मेरे होश उड़ाने वाले, ये बंदिश बहुत प्यारी है, होश में ला के मेरा होश उड़ाने वाले, बहुत अच्छी बंदिश है, बिलाशुबा बहुत अच्छी बहुत बंदिश है। खूबसूरत बंदिश। होश में ला के मेरा होश उड़ाने वाले, ये तेरा नाज है, शोखी है, अदा है, क्या 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 है? क्या है? दिल खतावार नजर पार सा तस्वीर है ना, वाह अल्फाज पर कुदरत देखिए, दिल खतावार नजर पार सा तस्वीर है ना, वो बशर है कि फरिश्ता है, खुदा है, क्या क्या है है? क्या है? बशर है फरिश्ता है खुदा है क्या क्या है? बहुत अलग बहुत बहुत अलग जबरदस्त हाँ? बन गई नक्श जो सुर्खी तेरे अफसाने की, बन गई नक्श बन गई नक्श जो सुर्खी तेरे अफसाने की, वो शफक है, धनक है, कहना है, क्या है? क्या है? वाह 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 सुर्खी और सारी कुछ सुर्ख आ रहे हैं, सिर्फ आ रहा है बिल्कुल हाँ, ये खूबसूरती बन गई नक्श नक्श जो से सुर्खी तेरे अफसाने की, वो शफक है, धनक है, कहना है, क्या क्या है? है एक ही वो एक ये थे नक्श है, वाह बहुत बहुत खूबसूरत अच्छे, शायरी बहुत करते हैं। बहुत अच्छे इन्होंने वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई उनको, वो दूसरी बात है, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने बेअदब महफिल में बादब शायरी, ये तो मैं- ये तो बात है। ये दो शोरा ऐसे हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। एक शकील बदाई बनी, ओ आई अडोर हिम, सिंपली अडोर। दूसरी ये ना, यूं तो खैर और भी बहुत से शोरा हैं, वो ताजों में भी हैं, लेकिन इन दोनों का मकाम मेरी नजर में तो हजरत ये थे नक्शा भी बहुत उम्दा कुछ साल पेश किए। बहुत अच्छे आइए अब नहीं नहीं आप अदा करें, हमें आवाज सही चलिए, आप नहीं, बताइए। बोल ही नहीं रहा। अपनी पसंद का शायर बताइए कुछ एक्चुअली हसन ज़ैदी साहब ने हमें और रिजवान हसनी भाई को इफ्तिखार आरिफ के साथ महफिल हुई थी उनके घर में, तो उन्होंने उनकी एक गज़ल भेजी जो कि मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं उसके हवाले से सुनाना भी चाहता हूँ और उसके महासिन भी शायरी के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ कि शेरों में हुस्न क्या होता है। तो कहते हैं कि मयाने अरसाए मौतो हयात रक्स में है, वाह अरसाए मौतो हयात रक्स में है। तो मौतो हयात जो है वो टाइम लाइन को कह रहे हैं, और उसके दरमियान जो भी कुछ है वो वर्टेक्स में है, कहकशां भी घूम रही है, एटम भी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। तो मयाने अरसाए मौतो हयात रक्स में है, अकेला मैं ही नहीं कुल कायनात कायनात रक्स में है। वाह 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 और इसके अंदर एक शायरी का हुस्न है, शायरी के अंदर जो कि नवाजमुदा शायरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग शेरों के अंदर कोई भर्ती के अल्फाज डाल देते हैं हाँ। वजन पूरा करने के लिए,
تو اب اس میں آپ دیکھیں آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں فقط میں ہی نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اس میں ہی جو ہے وہ زائد ہے تو انہوں نے اکیلا یوز کر لیا. اور یہ خوبی جو ہے یہ ایک استاد شاعر کو ایک نازمودہ شاعر ہماری طرح کے نازمودہ شاعر سے جدا کر دیتی ہے کہ وہ وہی خیال جب باندھتے ہیں تو اس میں کوئی فضول کا لفظ نہیں آتا. ہر شعر کا ایک مطلب ہے. اس میں پھر ایک اور بھی بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جو کہ جو صوتی اثر ہے ہیومن وائس کا اس میں آہ کی جو آواز ہے وہ کیونکہ ہمارے جینیٹکس میں ہے بچپن میں جنگلوں میں آئی ہوئی تو جب آپ الف کو لاتے ہیں شعر کے اندر تو اس کا جو صوتی تاثرات بنتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے جو اکیلا باندھا ہے اس میں صوتی تاثر دے دیا ہے رقص کے ساتھ. اکیلا میں ہی نہیں کل کائنات رقص میں ہے. تو میان عرصہ ہے. اور کوانٹم مکینکس کا بھی ایک بہت خوبصورت باتیں ہیں اس غزل کے اندر. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اور اب یہ شعر سننے والے وہ تاکہ کنگرائے عرش کے چراغ کی لو. وہ تاکہ کنگرائے عرش کے الفاظ کی شان و شوکت دیکھتے ہیں. اور وہی جو میں نے کہا آہ کی آواز جو ہے شاعری میں ہمیشہ بہت حسن پیدا کرتی ہے. وہ تاکہ کنگرائے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں. اور ایک طرح سے اگر آپ اسے جو سمجھتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز کس طرح ملی ہوئی ہے کائنات کی چراغ کی لو کہیں سے کہیں مل رہی ہے. تو کوانٹم انٹینگلمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. ہر ایک ذرہ ہر ایک پارائے زمین و زماں. تو ہر ایک پارائے زمین و زماں اسٹرنگ تھیوری. خدا کے حکم پر دن ہو کے رات رقص میں. اور اس شاعری میں اس کو تراداری کہتے ہیں جس طرح شعر کے مختلف معنی نکلتے ہیں. تو ہر ایک ذرہ ایک تو پارا کا لفظ کتنا خوبصورت ہے اسٹرنگ کے لیے اور یہ وجدانی شعر ہے. ہر ایک ذرہ ہر ایک پارا ہے زمین و زماں اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہر چیز جو ہے پارا ہے زمین. خدا کے حکم پہ دن ہو کے رات رقص میں ہے. اس کے دونوں معنی ہیں. تراداری ہے کہ خدا کے حکم پہ دن ہو کے رات ہر چیز رقص میں ہے اور یہ بھی ہے کہ خدا کے حکم پہ دن ہو نہ ہو چینج ہو کہ رات رقص میں ہے. تو اگر وہاں پوز دے دیں خدا کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے تو خوبصورتی ہے. شاعر کی قادر الکلامی کی انتہا ہے کہ کئی چیزیں اس کے اندر اکٹھی آ رہی ہیں. اور مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. انڈیا شعر. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص. بہت اچھا شعر ہے. بہت ہی اچھا شعر ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. اور اس کے اندر ایک چیز جو کہ آپ نے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگی متشابہات قرآن کے اندر بھی اس کا آتا ہے کہ اللہ میاں تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک دن ایسا بلب آئے گا اور الیکٹریسٹی آ جائے گی اور اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے وہ فورتھ ڈائمینشن میں ٹریول کر رہے ہیں. وہ تو اس وقت کے عرب کے لوگوں کی بالکل فہم سے باہر تھا. تو انہوں نے وہ بات کی جو ان لوگوں کی فہم کے اندر تھی. کلو فی فلکین یسبحون. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چل رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا دائرے میں رقص کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ فورتھ ڈائمینشن کو تھرو ان کریں تو چیزیں اسٹریٹ لائن میں چل رہی ہیں 4 ڈائمینشنز پہ. تو اسی طرح اس کے اندر بھی اب کتنی خوبصورت بات ہے. خدا نے بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ کمپلیکس میں نے 11 ڈائمینشن کی کائنات کریٹ کر دی ہے اور جو بھی کرو اور یہ اس نے کہا 7 آسمان ہیں 7 زمینیں ہیں سم تھنگ جس سے ہیومن بینگس کین کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اسی بات کو ہے جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے.
اور آپ میں سے جو سمجھتے ہیں اس کو صنعت تکرار کہتے ہیں، اور کتنی طرح داری کے ساتھ صنعت تکرار کا استعمال ہوا. اور وہ کون یا ہو کہ بغداد ہو کہ سہون ہو، واہ واہ واہ. وہ کون یا ہو کہ بغداد ہو، جنید بغدادی دادی کا رومی ہے. اور سہون شریف کا میں کس کی بات ہے مجھے نہیں معلوم. سیکنڈ میں تو وہ شہباز شہباز کا شہباز. ہارون مروندی. چلے تو اچھا ہوا. وہ کون یا ہو کہ بغداد ہو کہ سہون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں. دھمال ڈالی جاتی تھی سیون میں. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں. شمس تبریزی شمس تبریزی کی بات ہے یہ، اور اس کے علاوہ رومی کی ذات رقص میں. تو میں نے کہا کہ بڑا ایک مجھے بڑی وجدانی بہت اچھی بات ہے. وجدانی غزل ہے، اور اس میں آپ کو شاعر کی قادر الکلامی کا پتہ چلتا ہے، تلمیحات کا استعمال کرنا اور صنعت کا استعمال کرنا اور طرح داری کا استعمال کرنا. یہ چیز آپ گھر بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے، یہ تو ابورت کی چیز ہے. جس طرح انہوں نے تینوں رنگ بات کی، حنا اور شفق اور سرخی کے سارے رنگ آ گئے. یہ چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے شاعر ہونے کے ناطے سے. مجھے پتا ہے یہ تو باقاعدہ وجدانی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں بلکہ آپ کو اسٹرائک کر جاتے ہیں جو کہ. تو میں نے کہا کہ یہ غزل مجھے بہت پسند آئی. تو مجھے تو اس میں کوانٹم مکینکس کی، میرا بیٹا کوانٹم مکینکس پڑھ رہا ہے تو ہماری ہر وقت ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. تو میں تو کوانٹم مکینکس کے کانسیپٹ جو تھے اس کے اندر کہ وہ تاکہ کنگرائے عرش کے چراغ کی لو، اسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں. ہر چیز انٹینگلڈ ہے ہر طرف. میں کریکشن کرنا چاہوں گی، سیون شریف میں لاؤ شہباز قلندر ہے، ان کا نام عثمان مروندی تھا. وہ مروند ایران سے ان کا تعلق تھا. اچھا مجھے ایکچولی میں نے سنا تو ہوا مگر جنید بغدادی بھی اور عبدالقادر جیلانی بھی بعد میں تھے. بہت اچھے. کونیا کی بھی بات، کونیا تو مولانا روم. زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں. کیا خوبصورت امیجری، ستارے اور زمین، اور امیجری کتنی اچھی ہے. یہ ستارے دیکھیں نا، اولیاء اور صوفی صاحبان کو انہوں نے ستاروں کا ان کو امر کر دیا. ہاں امر کیا، ختم نہیں ہوئے ابھی تک ہے وہ جگہ زمین اپنے ستاروں کے ساتھ. آپ سب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے حق ادا کیا. اسی لیے یہ آئیڈیا آیا تھا منتخب شاعری کا کہ نہ صرف یہ کہ اچھے شعر سننے کو ملیں بلکہ ہمیں اس کی اپریشیشن کا بھی پتہ چلے، نہ صرف یہ معنوں میں بلکہ جو شعر کی بنت ہے اس میں بھی آپ نے بات کی ہے. تو میرا خیال میں ہمیں سب کچھ سیکھنا چاہیے کس طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں شعر، کیا یہاں پریزنٹ بھی کرنا چاہیے. اور یہی فرق ہے غالب اقبال اور ہم میں، یہی فرق ہے. غالب اقبال کے اندر آپ کو ایک زائد زبر زیر نہیں ملتا، اور ہم جیسے نو مختہ لوگ ہمیشہ بھرتی کے اور بھی آتا ہے، ہی بھی آتا ہے، بھی ڈال دیتا ہے، جو آ جائے گا یہ تو فلر ہوتا ہے، فلرز ڈال دیتا ہے. وہ اس کی خیال میں موضوع نہیں ہے. تو میں اصل میں اس ماجرا کہ آج کافی لوگ ہوں گے، تو میں نے صرف ایک شعر اور ایک نظم تھوڑی سی پڑھوں گا آپ کو. اچھا. یہ شعر ہے اکھلیش تیواری صاحب کا. یہ غالباً کا تعلق جے پور سے ہے، میں چیک کرتا ریختہ پہ 1966 سے پیدائش ہے. یہ شعر مجھے بہت اچھا لگا. شعر آپ سن لے تو میں بتا دوں کہ مجھے وجہ کیوں اچھا لگا. صبح سویرا دفتر بیوی بچے محفل نیندیں رات. صبح سویرا دفتر بیوی بچے محفل نیندیں رات، یار کسی کو مشکل بھی ہوتی ہے اس آسانی پر. یہ بہت پیارا مجھے اس لیے لگا کہ وہ گلاس ہاف فل والی بات ہوتی ہے. اردو شاعری کے اندر اس قدر روند ہونا ہے اور معمولی تکلیف کو اس قدر غلو کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور جو اس پہ رحمتیں ہیں، اللہ نے جو رحمتیں اس میں نازل کی اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. سو مچ سو کہ آپ کو اردو کی آپ کی ویب سائٹ مل جائیں گی سیڈ پوئٹری،
सैड उर्दू पोइट्री, ये क्या बकवास है उर्दू पोइट्री, ठीक है ना। ये जो है अखिलेश तिवारी साहब ने एक बात की है जिसमें हम लोग वाकई बड़े नाशुक्रे हैं, हम अप्रिशिएट नहीं करते कि अल्लाह ने क्या क्या निमतें दी हैं हमें, उसको बड़ा प्यार अदा से उन्होंने बयान किया, मेरे दिल को मेरे छू गया। आजकल जॉन एलिया का बहुत जोर है, उनकी तरफ के लोग बातें करते हैं, एक बड़ी मनफी सोच है वो, हमें मस्बत सोच चाहिए। अब ये देखिए, सुबह सवेरा दफ्तर बीवी बच्चे महफिल नींदे रात, यार किसी को मुश्किल भी होती है इस आसानी से, सनी के बाद वाह वाह वाह, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैं आपको नज़म सुनाऊंगा, पूरी तो नहीं सुनाऊंगा, इसके लेकर भी नहीं आया था मैंने आपका टाइम भी किया था अपने को कितनी देर पढ़ सकता हूँ मैं। मेरे पसंदीदा तरीन जो शायर में से एक है नज़ीर अकबर आबादी, इतने अंडररेटेड शायर हैं वो, और उन पर आप कभी बात कर सकते हैं, हमने कभी उनके में प्रोग्राम भी नहीं किया, दो प्रोग्राम हो चुके नज़ीर आबादी पे, मेरे फिर आने से पहले हुए होंगे। नज़ीर आबादी पे बात करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया वो किसी ने नहीं किया, कम से कम उस सदी में तो नहीं था, से 200 साल पहले तो कोई नहीं था, कि जो आम लोगों के हालात लिखना कि आज उसमें और उनकी जुबान में लिखना, ये कि मुफर्रिस लिख रहे हो कुछ कर रहे हो, ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसी ऐसी इमला है जो कि मतरूक हो चुके हैं, और उनको पढ़ने से हमें मजा आता है और हमें पता चलता है कि आम आदमी की सोच क्या थी, बिल्कुल, और आदमी की बोलचाल क्या थी। हमारे यहाँ कहानी लिखने का रिवाज तो बाद में आया, नावल तो बहुत बाद में आए, दास्तानी थी जिसके अंदर से गुलू होता था, वो भी ज्यादा फारिस से अरब की दास्तानी होती थी, लेकिन आम लोग किस तरह रहते थे। नज़ीर अकबर आबादी मैं समझता हूँ सबसे कलीदी उसमें एक शख्सियत का नाम आता है जिन्होंने आम लोगों की सोच और आम लोगों की रहन सहन को उन्होंने अल्फाज से गालिब दिया, तो मुझे इसलिए पसंद है। तो इनकी जो सुना रहा हूँ आपने यकीनन सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन रोटियां जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां, जितने मजे हैं सब दिखाती हैं रोटियां, रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता परे है क्या वो उछल कूद जा बजा, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्टा हंसी शराब सनम साकी इस सिवा, 100 तरह की धूम मचाती हैं रोटियां, जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़हूर है, चूल्हे की आगे आंच में जो चलती हजूर है, जितने हैं नूर सब में यही खास नूर है, इस नूर के सबब नजर आती हैं रोटियां, आवे तवे तनूर का जिस जा जुबा पे नाम, या चक्की चूल्हे के जहां गुलजार हो तमाम, वहां सर झुका के कीजिए दंडवत और सलाम, इस वास्ते के खास ये रोटी के हैं मकाम, पहले इन्हीं मकानों में आती हैं रोटियां, इन रोटियों के नूर से सब दिल हैं बूर बूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे है नूर, पेड़ा हर एक इसका है बर्फी और मोती चूर, हरगिज किसी तरह न बुझे पेट का तनूर, इस आग को मगर ये बुझाती है रोटियां, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरो माह हक ने बनाए हैं काहे के, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। फिर पूछा उसने कहिए ये दिल का तूर क्या, इसके मुशाहिदे में है खुलता ज़हूर क्या, वो बोला सुन के तेरा गया है शऊर क्या, कशफल कुलूब और ये कशफल कुबूर क्या, जितने हैं कश्फ सब ये दिखाती है रोटियां, रोटी जब आए पेट में सौकंद घुल गए, गुलजार फूले आंखों में और ऐश तुल गए, दो तरने वाले पेट में जब आके ढुल गए, 14 तबख के जितने भी सब भेद खुल गए, ये कश्फ ये कमाल दिखाती हैं रोटियां, रोटी न हो पेट में तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन न हो,
بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو. سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو. اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں. کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے, لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے, باندھے کوئی رومال ہیں روٹی کے واسطے, سب کشف اور کمال ہیں روٹی کے واسطے, جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں. روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر, روکھی ہی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر. یا پتلی ہو وہ موٹی خمیری ہو یا فطیر, گیہوں جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر, ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں. تو جناب یہ تھا روٹیاں کا. بہت ہی اچھا. تو میری ان کا ایک اور مجھے بہت پسند ہے, وہ پھر دیکھ بہار جاڑوں کی. اچھا, بہت خوبصورت ہے. برسات کی بھی انہوں نے, برسات کا بھی کیا کیا مچی ہے یار. ہولی پہ انہوں نے بہت لکھی ہے, انہوں نے بسنت پہ لکھا ہے انہوں نے, بہت اچھا. میں خیال ہمیں کبھی اس پہ پروگرام کرنا چاہیے, اور اپریشیشن کی ہے جو انہوں نے زبان سماج کی, اور جو انہوں نے زمانے کی زندگی انہوں نے محفوظ کر دی ہے, وہ کوئی اور نہیں کر سکا. مطلب کہتے ہیں فن فیکٹ ان کے سنے, انہوں نے 4 لاکھ اشعار لکھے تھے, ان میں زیادہ تر تلف ہو گئے, مگر I just happened to run into a book کلیات نذیر اکبر آبادی, اور اس کے اندر جو دی بادشاہ ہے اس میں آتھر نے لکھا ہے کہ he went to a گاؤں, تو انہوں نے کوئی پرانا نسخہ نکالا, اس میں نذیر اکبر آبادی کی نظمیں تھیں, تو اس نے وہ پبلش کر دی. میرے پاس ہے اس کی کاپی, مگر وہ پڑھنے والی ہے. اس میں امرتسر میں تیراکی کا مقابلہ ہو رہا ہے, اس پہ نظم لکھی ہوئی ہے, لیکن ریئل ٹائم لگتا ہے کہ آپ اس سے لاتے ہیں. چلے آئیے, شکریہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جس شاعر کے میں 2 نام پیش کروں گی, نیپوٹزم کہلائے گا, کیونکہ ان سے میری رشتہ داری یہ ہے کہ یہ میری والدہ کے ماموں تھے, اور ان کا اثر ہمارے خاندان میں بہت عرصے تک رہا تھا. سراج الدین ظفر صاحب نام ہے ان کا. FC کالج سے انہوں نے BA کیا تھا, پھر وہ پائلٹ بنے, ان کو بہت شوق تھا پائلٹ بننے کا, پائلٹ بنے, اور پھر انہوں نے LLB بھی کی 1935 میں. پھر ان کی ایک بہت کم لوگوں کو ان کی ایک خاص بات پتہ ہے کہ ان کو بہت شوق تھا اسٹرالوجی کا, اور ایمیچر اسٹرالوجر بھی تھے, اور علم نجوم سے کافی ان کو ان کے ویریس شوق تھے, چاہے شاعری ہو, چاہے پائلٹ بننا ہو, لا انہوں نے کیا ہوا تھا, یہ بھی کرتے تھے. تو ان کی شاعری ان کے کلام ہیں, دونوں ہی مجھے بہت پسند ہیں, تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. اصلاح اہل ہوش کا یارا نہیں ہمیں, اصلاح اہل ہوش کا یارا نہیں ہمیں, اس قوم پہ خدا نے اتارا نہیں ہمیں. اصلاح اہل ہوش کا یارا نہیں ہمیں, اس قوم پر خدا نے اتارا نہیں ہمیں. ڈھونڈے کہاں سحر کو تمہیں اے غزال شب, ڈھونڈے کہاں سحر کو تمہیں اے غزال شب, اب نام بھی تو یاد تمہارا نہیں ہمیں. اب کیا سنور سکیں گے ہم آوارگان عشق, اب کیا سنور سکیں گے ہم آوارگان عشق, صدیوں کے جبر نے تو سوارا نہیں ہمیں. ہاتھوں میں ہے ہمارے غریبان کائنات, ہاتھوں میں ہے ہمارے غریبان کائنات, لیکن ابھی جنوں کا اشارہ نہیں ہمیں. ہاتھوں میں ہے ہمارے غریبان کائنات, لیکن ابھی جنوں کا اشارہ نہیں ہمیں. ڈھونڈو کوئی نئی روش شاعری ظفر, ڈھونڈو کوئی نئی روش شاعری ظفر, اسلوب دوسروں کا گوارا نہیں ہمیں. اگر آپ اجازت دیں, ٹائم اجازت دے, تو ایک اور اجازت.
وقت رک گیا پڑھیں آپ لوگوں سے. شوق راتوں کو ہے در پے کہ تباہ ہو جاؤں. شوق راتوں کو ہے در پے کہ تباہ ہو جاؤں. رقص وحشت میں اٹھوں اور دھواں ہو جاؤں. ساتھ اگر باد سحر دے تو پسے محمل یار. ساتھ اگر باد سحر دے تو پسے محمل یار. ایک بھٹکتی ہوئی آواز خغاں ہو جاؤں. اب یہ احساس کا عالم ہے کہ شاید کسی رات. اب اس احساس کا عالم ہے کہ شاید کسی رات نفس سرد سے بھی شعلہ بجا ہو جاؤں. لا سرائی کہ کروں وہم گماں کر کے شراب. لا سرائی کہ کروں وہم گماں کر کے شراب. اس سے پہلے کہ میں خود وہم گماں ہو جاؤں. وہ تماشا ہوں ہزاروں میرے آئینے ہیں. وہ تماشا ہوں ہزاروں میرے آئینے ہیں. ایک آئینے سے مشکل ہے آیا ہو جاؤں. شوق میں ضبط ہے ملوث مگر کیا معلوم. شوق میں ضبط ہے ملوث مگر کیا معلوم. کس گھڑی بے خبر سود و ضیاع ہو جاؤں. ایسا انداز غزل ہو کہ زمانے میں ظفر. ایسا انداز غزل ہو کہ زمانے میں ظفر. دور آئندہ کے قدروں کا نشاں ہو جاؤں. بہت جی. السلام علیکم. ایکچولی میں نے سوچا تھا کہ پاکستان جانے سے پہلے آخری بار میں یہاں آؤں گا, پھر بتاؤں گا کہ میرے پسندیدہ شعر کیا ہیں اور میں کیسا ہوں. تو سچ تو یہ ہے, ابھی کسی نے بات کی منصور صاحب نے شاید کہ درد بڑی غزلیں. تو میں آپ یہ سمجھیں کہ میں مجسمہ درد ہوں. یعنی میں شعر و ادب کی محفلوں میں کسی بھی محفل میں جاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید میں بھی اس مزاج کا ہوں. میں شاید مزاج ہوں. یعنی میں 8th گریڈ میں تھا جب میں نے غالب کو پڑھ لیا تھا, کافی حد تک سمجھا بھی تھا. اس کے بعد میری یعنی شکست و ریخت دماغ کی شروع ہو گئی, یادداشت کی شروع ہو گئی. تو کچھ شعر ہیں جو درد سے ہی لنک ہیں, جو یعنی غم ہستی کا اثر کس سے جز مرگ علاج. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہو گیا. میرا یہی عالم ہے. یعنی تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزومندی. مقام بندگی دے کے نہ لوں نشان خدا بندی. تو میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا کہ میں بہت غلط جاؤں گا. اچھا 1973 کی بات میں فرسٹ ایئر میں تھا, میں نے یہ سوچا کہ میں فلاسفر کو نہیں پڑھوں گا. پلیٹو کو تھوڑا پڑھا, سوکریٹس میں نے چھوڑ دیا. بچپن تھا, میں نے سوچا میں خود ایز اے سائنٹیفک مائنڈ ہے خود سوچوں گا خدا کیسا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی, تو وہ یہ کچھ شعر ہیں جو میرے جسم میں میرے بلڈ کا حصہ ہیں. مت کھائیو فریب ہستی کا اثر, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. اس کا فزکس سے بھی لنک ہے اور صوفیزم سے بھی لنک ہے. تو یعنی بعض کا اچھے محفل میں دوستوں میں لمبی بات بھی کرتا ہوں اس میں. تو یہ میرے حصہ ہے میرے جسم کا, بلڈ کا نا. اس طرح سے بہت سی چیزیں مجھے ریلیجن کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی. تو ایک دن میں نے انگلش لٹریچر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو بات کی, ایک بات میں نے اپنی فرسٹریشن ظاہر کی. تو انہوں نے کہا جی شیکسپیئر, مجھے وہ دوست میرے بڑے عجیب سے تھے, مجھے کہتے ہیں اگر یہ بات کرتا تو شیکسپیئر ہوتا. شیکسپیئر نے وہ 3 بات, اگر کسی بھی انگلش لٹریچر, میں نے بہت سے لوگوں کو ٹیسٹ کیا, پوچھا کہ اس کا سب سے اچھا شعر کون سا ہے انگلش کا, وہ بتائیں گے یا کوئی بات کوٹیشنز ہیں اس کی مشہور, ٹو بی ناٹ ٹو بی, دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ ڈرامہ از ٹیکنگ پلیس سم تھنگ. تو چند ایک باتیں کرتے ہیں, لیکن جو اہم ترین بات ہے لوگ اگنور کرتے ہیں. جب میں نے یہ بات, اس نے کہا یہ شیکسپیئر نے 3 لفظوں میں یہ بات کی, جو میرے گلے شکوے ہیں اللہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ مین از مور سنڈ اگینسٹ دین سننگ. یعنی خود انسان, یعنی وہ اس وقت چرچ کا ہولڈ تھا یورپ میں, تو اس نے لفظ نہیں یوز کیا, سبجیکٹ یوز نہیں کیا, اس کے بغیر بات کر دی. اچھا پھر ایک عام سے اسی طرح سے میرے ایک دوست کو کہہ دیا, میں نے آپ کو یہ شعر سنا کے پھنس گیا ہوں. وہ بڑے مذہبی آدمی ہیں, تو وہ یہ لاہور کے عام سے شاعر ہیں. تو جب اب میں وہ اکثر جگہ کوٹ کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں مجھے گناہ ہوتا رہے گا. حالانکہ میں خود
नमाजी हूँ, सब कुछ हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, खौफ भी है, नहीं भी है, भागी भी हो जाता हूँ, इस तरह की मेरी कैफियत चलती रहती है। फ़लसफ़े भी अगर आपने मौका दिया कभी बात करूँगा कि मैंने यानी कैसे सोचा कि मैंने सोचा था, मेरा अरिस्टोटल का कॉल है कि अगर आपने किसी जगह पे पहुंचना है तो उसको शुरू से स्टार्ट करें, जीरो से लें। एज मेरा अपना ख्याल था कि मैं किसी भी साइंस में, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फिलोसफी हो, रिलीजन हो, जीरो से अगर स्टार्ट लूँगा, स्टेप बाई स्टेप सोचूंगा, उसी जगह पहुंचूंगा जहाँ कोई बड़ा पहुंचा है। तो मैं इस सिलसिले में पहुंचा, तो वो अलग कहानी है फ़लसफ़े की, रूहानियत की। तो ये उसमें मेरा दर्द तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा गम गमे ज़माना, क्योंकि मैं इस दुख से गुजरता हूँ, हर वक्त गुजरता हूँ। तो ये कुछ शेर मैंने आपको सुनाए नहीं, ये दे आर पार्ट ऑफ माई ब्लड। हर रोज़ मैं इसी तरह की फीलिंग्स से गुजरता हूँ, ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है। और सबसे खौफनाक जो फीलिंग थी वो गम हस्ती वाली ही है कि जब कुछ नहीं था तो कैसे चीज़ें वजूद में आ सकती हैं। क्वांटम फिजिक्स भी बताती है कि अदम से वजूद में चीज़ें आ सकती हैं, बहुत मुश्किल है, वो हाईएस्ट मैथमेटिक्स है उसमें इन्वॉल्व। तो ये कैसे आई होंगी, जब मैं वो फील करता था तो अभी भी कभी कभी उस लाइन पे चल जाऊँ रात में तो बड़ी अजीब कैफियत होती है, हार्ट मर्मरिंग ये वो शुरू हो जाती है। तो ये वो 4 शेर 5 मुझे याद रहते हैं, बाकी मैं भूल जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने सिर्फ मुशायरे के लिए लिखती हूँ। तो दूसरों के इतने जाके अपने पढ़ते ही नहीं है। पहले इरादा था कि कोई कम सुना हुआ कलाम जो है वो सुनाऊंगी, ताकि कुछ ऐसी शायरी होती है। तो एक शायर थे अफजल खान, मैंने उनकी बल्कि शायरी का इंतखाब भी किया था, लेकिन फिर आज सुबह जो था वो कुछ एक गीत सुना जो कि मुझे बहुत पसंद है, नज़्म है, तो मैंने कहा कि उसी के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह भाई ने बात की नक्श लायलपुरी की, जो कि बड़े अच्छे एक फिल्मी गीत निगार थे, एक इसी तरह के एक और बहुत अच्छे फिल्मी गीत निगार हैं, सब उनसे बहुत वाकिफ़ हैं, सैफुद्दीन सैफ। तो उनकी 2 नज़्में हैं जो कि गाई गई और पाकिस्तान की फिल्मों में शामिल हुई, बहुत ही मशहूर कलाम है, सबको ज़बानी याद होगा। मैं उनको इसलिए पढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे वो दोनों नज़में बेइंतहा पसंद हैं। मेरा ख्याल है उनके साथ इतना इंसाफ नहीं हुआ है जितनी अच्छी वो शायरी है, और उसके कई बंद जो हैं वो गाए गए हैं, तो वो तो हमें अच्छी तरह याद है, क्योंकि बकौल यूसुफी साहब उनको सुनने में तो हम समाज से ज़्यादा हावजे से काम लेते हैं। तो लेकिन उनके कई बंद ऐसे हैं जो नहीं गाए गए, और काश कोई गा सके। कभी अरसलान को कहिए कि ये पूरी नज़म उठाइए, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, और उसकी पूरी नज़म गाए तो क्या मज़ा आ जाए, कि कितनी उम्दा नज़्म है, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। पूरी फिल्म हिट हुई है, नज़्म बेइंतहा खूबसूरत नज़्म है, इसके सारे बंद नहीं गाए गए। और ये वो नज़्म है कि जब मैं उस जमाने में सुना करती थी तो मैं सोचती थी कि काश कोई ऐसा बंदा हो मेरी जिंदगी में जो मुझे छोड़ के चला जाए और फिर मैं उसके शहर से गुजरूं, तो सिर्फ नज़्म का लुत्फ उठाने के लिए मैं जो उस शहर से मैं गुजरूं। लेकिन ऐसा कोई ना बंदा है ना शहर है, अनफॉर्चुनेटली। शराफत अली खान दोबारा नहीं गाया, नहीं, अली जफर ने इसे दोबारा गाया, इस नज़्म को गाया, मगर शराफत अली खान ने कुछ और नहीं गाया। अच्छा, शराफत अली खान में मौजूद है जो है, हाँ, शराफत अली खान वो एक और ही है। लंदन से किसी ने पढ़ा है, खान की सुने ना, लंदन से किसी ने पढ़ा है, यूट्यूब पे जो पूरी है। हाँ, पूरी नज़म लोग पढ़ देते हैं तहत लफ्ज़, लेकिन उसको जिस तरह उसी धुन में अली जफर ने इसको गाया है, लेकिन वही बंद गाए हैं जो कि शराफत अली खान ने गाए हैं। शुक्र है कि उन्होंने, अली जफर ने शीन काफ का ख्याल किया है, नज़म की अदायगी सही की है, ये सही रखी है, बहुत अच्छा गाया है। मुझे अली जफर का भी गाया वो बहुत अच्छा लगा है। ये ऐसा कलाम है कि आपके दिन के जख्मों पर ये मरहम रख देता है, वक्त की दौड़ती हुई घड़ी को रोक देता है, और जब ये नगमा शुरू होता है तो दिल चाहता है कि लम्हे थम जाए और ये नगमा कभी खत्म। और अरसलान ने मेरी रिक्वेस्ट पे गाया था, अच्छा, और उसको याद था। भाई अरसलान से कभी कहेंगे ये पूरी गाए, पूरी गाए। तो ये है जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, किस तरह रोकता हूँ अश्कों को, किस कदर दिल पे जब्र करता हूँ, आज भी कारज़ारे हस्ती में जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। इस कदर भी नहीं मुझे मालूम किस मोहल्ले में है मकान तेरा, कौन सी शाख गुल पे रक्सा है रश्क फिरदौस आशियां तेरा, जाने किन वादियों में ठहरा है गैरत हुस्न कारवां तेरा, किससे पूछूंगा मैं खबर तेरी, कौन बतलाएगा निशान तेरा, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाल दिल भी न कह सका गर्चे तू रही मुद्दतों करीब मेरे,
کچھ تیری عظمتوں کا ڈر بھی تھا، کچھ خیالات تھے عجیب میرے، آخر کار وہ گھڑی آئی، بارور ہو گئے رقیب میرے. یہ سب نہیں گایا گیا ہے. تو مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی، خیر قسمت میری نصیب میرے، اب میں کیوں تجھ کو یاد کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. گو زمانہ تیری محبت کا ایک بھولی ہوئی کہانی ہے، تیرے کوچے میں عمر بھر نہ گئے، ساری دنیا کی خاک چھانی ہے. لذت وصل ہو کے زخم فراق، جو بھی ہو تیری مہربانی ہے. کس تمنا سے تجھ کو چاہا تھا، کس محبت سے ہار مانی ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اشک پلکوں پہ آ نہیں سکتے، دل میں ہے تیری آبرو اب بھی. تجھ سے روشن ہے کائنات میری، تیرے جلوے ہیں چار سو اب بھی. اپنے غم خانہ تخیل میں تجھ سے ہوتی ہے گفتگو اب بھی. تجھ کو ویرانہ تصور میں دیکھ لیتا ہوں روبرو اب بھی. اب بھی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. آج بھی کارزار ہستی تو اگر ایک بار مل جائے، کسی محفل میں سامنا ہو جائے یا سرے رہ گزار مل جائے. ایک نظر دیکھ لے محبت سے، ایک لمحے کا پیار مل جائے. آرزوؤں کو چین آ جائے، حسرتوں کو قرار مل جائے. جانے کیا کیا خیال کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اور یہ بند بالکل نہیں گایا گیا. آج میں اس مقام پر ہوں جہاں رسن و دار کی بلندی ہے. میرے اشعار کی لطافت میں تیری کردار کی بلندی ہے. تیری مجبوریوں کی عظمت ہے، میرے ایثار کی بلندی ہے. سب تیرے درد کی عنایت ہے، سب تیرے پیار کی بلندی ہے. تیرے غم سے نباہ کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. تجھ سے کوئی گلہ نہیں مجھ کو، میں تجھے بے وفا نہیں کہتا. تیرا ملنا خیال و خواب ہوا، پھر بھی نا آشنا نہیں کہتا. میں وہ جو کہتا تھا مجھ کو آوارہ، میں اسے بھی برا نہیں کہتا. ورنہ ایک بے نوا محبت میں دل کے لٹنے پہ کیا نہیں کہتا. میں تو مشکل سے آہ بھرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. کوئی پرسان حال ہو تو کہوں، کیسی آندھی چلی ہے تیرے بعد. دن گزارا ہے کس طرح میں نے، رات کیسے ڈھلی ہے تیرے بعد. شمع امید سرسرے غم میں کس بہانے جلی ہے تیرے بعد. جس میں کوئی مکی نہ رہتا ہو، دل وہ سونی گلی ہے تیرے بعد. روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اور یہ آخری بند ہے. لیکن اے ساکن حریم خیال، یہ انہوں نے ڈبل اضافت یوز کی ہے. لیکن اے ساکن حریم خیال، یاد ہے دور کیف و کم کے نہیں، کہ کبھی تیرے دل پہ گزرا ہے میری محرومیوں کا غم کے نہیں. میری بربادیوں کا سن کر حال، آنکھ تیری ہوئی ہے نم کے نہیں. اور اس کارزار ہستی میں پھر کبھی مل سکیں گے ہم کے نہیں. ڈرتے ڈرتے سوال کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اور اسی موقع پر میں ایک اسی کی جو سسٹر نظم ہے، میں اسے سسٹر نظم کہتی ہوں کیونکہ اس میں بھی شہر کا ذکر ہے. اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا. تو یہ بھی سیف الدین سیف کی ہی لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی بہت مشہور ہوئی تھی. شادی سے پہلے شادی کے بعد فلم کا حصہ بنی تھی. اور اس کی جو عکاسی ہے نا، وہ اگر آپ اس کے فلم میں سین دیکھیں تو بہت ہی مجھے وہ مضحکہ خیز لگی. شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو. ندیم صاحب جو ہیں وہ اعجاز کی شادی میں آئے ہوئے ہیں. دونوں بڑے خوش بیٹھے ہیں، دوست ہیں. انہوں نے بہت ہنسی خوشی سے کہ میرے یار تجھ کو خوشی مبارک کو گانا شروع کیا. بڑی اچھی جیکٹ پہن کے آئے ہیں چھوٹے سے کرتے کے اوپر. اور اچانک ان کی آواز سن کے رانی بی بی جو کہ دلہن بنی بیٹھی ہیں، وہ اچھا کوئی نہیں ان کے آس پاس، وہ اکیلی خاتون پورے اتنے بڑے بنگلے میں، وہ فوراً آ گئی. جو بالکنی سی ہے اس میں آ کے وہ کھڑی ہو گئی. اور ندیم صاحب نے انہیں دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈسکریشن یوز نہیں کی. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ دنیا داری کا کچھ خیال کر لیتے ہیں. کسی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا دولہا بیٹھا ہے، اس کے سسر بیٹھے، نہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس قدر معنی خیز گانا گا رہے ہیں. دولہا بیچارے کا بھی رنگ فک ہو گیا ہے، اس کو سب سمجھ آ رہا ہے باراتیوں کو صرف کھانے کا مقصد ہے. وہ چپ چاپ بیٹھے، ان کے چہروں پہ کوئی تاثر نہیں ہے. اور رانی بی بی جو ہے وہ ان دونوں کے چہروں پہ مطلب پوری کہانی لکھی ہوئی ہے. اور پھر جو الفاظ ہیں وہ تو آپ سن لیں تو اس میں مطلب کوئی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کنفیوژن نہیں رہ جاتا کہ یہ کیا سچویشن ہے، پتہ نہیں اس کے بعد ان کا کیا بنے گا. تو اس سے پہلے کہ تیری چشم کرم معذرت کی نگاہ بن جائے، اس سے پہلے کہ تیرے بام کا حسن رفت مہر و ماہ بن جائے، پیار ڈھل جائے میرے اشکوں میں، آرزو ایک آہ بن جائے، مجھ پہ آ جائے عشق کا الزام اور تو بے گناہ بن جائے، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا. اس سے پہلے کہ سادگی تیری لب خاموش کو گلا کہہ دے، میں تجھے چار اگر خیال کروں تو میرے غم کو لا دوا کہہ دے. تیری مجبوریاں نہ دیکھ سکے
और दिल तुझको बेवफा कह दे, जाने मैं बेखुदी में क्या पूछूं, जाने तू बेरुखी से क्या कह दे, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। चाराए दर्द हो भी सकता था, मुझको इतनी खुशी बहुत कुछ है, प्यार वो जाविदा नहीं फिर भी, प्यार की याद भी बहुत कुछ है, आने वाले दिनों की जुल्मत में आज की रोशनी बहुत कुछ है, इस तही दामनी के आलम में जो मिला है वही बहुत कुछ है, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। छोड़कर साहिले मुराद चला, अब सफीना मेरा कहीं ठहरे, जहर पीना मेरा मुकद्दर है, और तेरे होंठ अंग भी ठहरे, गाने में दिलनशी है, किस तरह तेरे आसना पे रुकूं, जब न पाऊं तले जमी ठहरे। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, जो कि गाने में नहीं है, इससे बेहतर है दिल यही समझे, तूने रोका था हम नहीं ठहरे, वाह वाह, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। और ये आखिरी बंद है कि मुझको इतना जरूर कहना है, वक्त रुखसत सलाम से पहले, कोई नामा नहीं लिखा मैंने तेरे हरफे प्याम से पहले, तोड़ लूं रिश्ताए नजर मैं भी, तुम उतर जाओ बाम से पहले, ले मेरी जान मेरा वादा है, कल किसी वक्त शाम से पहले मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा अभी नहीं जाऊंगा, खाना खा के जाऊंगा। बल्कि कल जो है